پاکستان کے اندر جو ہماری نیشنل اے آئی پالیسی ہم نے پاس کی ابھی اس سال, آئی تھنک دیٹ از دا فاؤنڈیشنل ڈاکیومنٹ فار آل اے آئی ڈیولپمنٹ دیٹ از ہیپننگ ناؤ. اور یہ اس پالیسی کی پالیسیز آتی ہیں, پالیسیز بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کاغذوں میں گم ہو جاتی ہیں, مگر آج یہاں پہ کھڑے ہو کے مجھے بہت خوشی بھی ہے اور فخر بھی ہے اس بات کا کہ اس پالیسی کی ایگزیکیوشن کی بات ہم کر رہے ہیں. اس پالیسی کے اندر جو اے آئی انفراسٹرکچر کی بات ہوئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ انوویشن کی بات ہوئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو پاکستان میں انڈیجنائز کرنے کی بات ہوئی, زونگ کا جو اے آئی انیبلڈ کلاؤڈ ہے وہ ان تمام چیزوں کو سپورٹ کرے گا. اور جو آج ہم نے یہاں پہ ان کے پروڈکٹس دیکھے ہیں اور کلاؤڈ کے اوپر جو ایڈوانسمنٹ ہمیں آتی ہوئی پاکستان میں نظر آ رہی ہے, آئی تھنک اٹ ول ایبسلیوٹلی ایکسلریٹ دا اے آئی ڈیولپمنٹ اینڈ فاؤنڈیشن آف دا کنٹری. ایک بہت اہم بات جو کہ چیئرمین صاحب نے بھی اپنی تقریر میں کی, بڑی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے ایز منسٹری آف آئی ٹی بٹ آلسو ایز گورنمنٹ آف پاکستان, کہ کیسے ہم نان ٹیک کمپنیز کو انڈسٹریز کو سپورٹ کر سکتے ہیں ود اے آئی. اینڈ دیٹ از وچ از ایبسلیوٹلی کریٹیکل بیکاز ٹیک پیپل ان کے پھر بھی تھوڑی سی دے ہیو ہائر ٹینڈنسی آف اڈاپشن ٹو نیو ٹیکنالوجیز اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز. مگر جو نان ٹیک سائڈ ہے جس میں انڈسٹریل ریڈینیس ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی, یا ایگریکلچر کی ریڈینیس ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی, ایجوکیشن سسٹمس کی ریڈینیس ہے, گورنمنٹ کی ریڈینیس ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی, دیٹ از اے کریٹیکل سپورٹ دیٹ وی نیڈ ان پاکستان ٹوڈے. اینڈ وین وی ہیو AI enabled cloud, I believe that opens a lot of doors for the non-tech industry and departments and organizations to be able to adopt the AI technologies as fast as possible. ہم گورنمنٹ کے اندر بیکاز ہمارا ڈیٹا کچھ کرٹیکل بھی ہوتا ہے, ہمیں ڈیٹا لوکلائزیشن کی بھی ضرورت پڑتی ہے, ساورن جو ہے وہ ڈیٹا اس کی کلاؤڈ کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ تمام چیزیں جیسے جیسے یہ کلاؤڈ جو ہیں وہ انڈیجنائز ہوں گے, پاکستان کے اندر بیس ہوں گے, یہ ٹیکنالوجیز لوکلائز ہوں گی, اتنی جو ہے وہ پاکستان کی جو ڈیجیٹل بیک بون ہے وہ اسٹرینتھن ہوگی. اینڈ سم آف دا پروڈکٹس دیٹ ویو سین, خاص طور پہ جو ایگریکلچر کی سپورٹ ہے, یا جو اب میں آپ لوگوں سے مزید گزارش کروں گی کہ ابھی آپ نے جس طرح HEC کے ساتھ ڈگریز کو بلاک چین کے اوپر لانے کی آپ کی کانٹریکٹ ہوا ہے, وہ بھی زونگ سپورٹ کر رہا ہے. یہ آئی تھنک ایک بہت بڑا پین پوائنٹ ہے ہماری یوتھ کے لیے. 98% ہمارے ینگ بچے ہیں پاکستان کے اندر, میڈین ایج ہماری 22 ہے, جس کا مطلب ہے کہ میجورٹی ایوریج پاکستانی جو ہے وہ ہر سال گریجویٹ کر رہے ہیں, جو ہماری میڈین ایج ہے. ان بچوں کے لیے اتنا بڑا یہ ایشو ہے کہ فزیکل ویریفیکیشن کے لیے, ڈگریز کے لیے کوئی اٹیسٹیشنس کی لائنز لگی ہوئی ہیں, جو ڈیجیٹل سسٹمز ہیں وہ بھی سلو ڈاؤن ہیں. سو یہ جو دس از جسٹ ون یوز کیس کہ اگر آپ ڈگریز کو بلاک چین پہ لے آتے ہیں اور ویریفیکیشن آن لائن منٹس میں ہوتی ہے, تو دس از ہاؤ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اپنے سٹیزنس کا یوزر ایکسپیرینس بہتر کر سکتے ہیں. جو ہماری اب جین زی ہے یا جو جین الفا آئی ہے, یہ ڈیجیٹل نیٹو جنریشنز ہیں, ان کو لیگسی پروسیسز کے اندر پھنسانا ہماری ناکامی ہوگی. ان کے بڑے ہونے تک وی ہیو ٹو میک شیور دیٹ پاکستان کا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ان کی ریکوائرمنٹس کو اور ان کی نیڈس کو جو ہے وہ پورا کرے. ان کی جو لیونگ اسٹائل ہے, لیونگ اسٹینڈرڈز ہیں, وہ ڈیجیٹل ہیں. دیٹ از دا ورلڈ دیٹ دے آر گروئنگ اپ ان. Obviously we need to put in adequate securities around it. ہمیں ایج گیٹ کیپنگ کرنی ہے, ہمیں وہ تمام چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے اراؤنڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز, مگر ہمیں ان کی جو لائف اسٹائل ہے اس کو کسی بھی صورت, ان کی جو انوویشن کیپیبلٹیز ہیں, انٹرپرینوریل کیپیبلٹیز ہیں, وہ اس وجہ سے کنسٹرین نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم ایز اے کنٹری, ایز گورنمنٹ یا آپ ایز پرائیویٹ سیکٹر آپریٹنگ ان دا ڈیجیٹل اسپیس, ان کو وہ سروسز, وہ اپرچونیٹیز اویلیبل نہیں کر سکے جس سے ان کی گروتھ ہو. سو وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہمارے جو آنے والی جنریشنز ہیں یا اب تو وہ ایگزسٹنگ جنریشنز ہیں, ان کو ہم کیسے ایک ایسا پاکستان دیں جہاں پہ جب وہ بڑے ہوں تو وہ رہنا بھی چاہیں, یہاں پہ ان کی گروتھ کے جو مواقع ہیں وہ اسی طرح ہوں جیسے ان کو کسی بھی ڈیولپڈ ملک میں اویلیبل ہوتے ہیں, یا ان کے لیے جن بھی وجوہات کی وجہ سے وہ باہر جاتے ہیں وہ تمام چیزیں ان کو پاکستان میں اویلیبل کرنا ہمارا بنیادی مقصد ہے. اور جس فیلڈ میں آج ہم ہیں, پوری دنیا کا رجحان جو ڈیجیٹل کی طرف شفٹ ہوا ہے, آل دا وے
میں ہر دفعہ کہتی ہوں کہ چاہے ہم تعلیم کی بات کریں، ہم صحت کی، اکانومی کی بات کریں، ہم اپنی اسٹارٹ اپس کی بات کریں، یہ تمام چیزیں جو لائف سٹائل ہے، آپ کی سوشل ہماری جو رسپانسبلٹی ہے ٹورڈ سٹیزنس، جو اکنامک رسپانسبلٹی ہے، دیٹ ہیز آل گون ڈیجیٹل. اور دیٹ کائنڈ آف پٹس دا رسپانسبلٹی آن اس کہ ہم کیسے جو ہے وہ اپنے سسٹمس کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. پراپر پروسیس ری انجینئرنگ کے تحت ہم ان کو ٹرولی ڈیجیٹل بنا سکتے ہیں. وی نیڈ ٹو اسٹاپ میکنگ ایپس آن ٹاپ آف لیگیسی سسٹمس بٹ ڈو پراپر پروسیس ری انجینئرنگ اینڈ میک آر پروسیس اینڈ سسٹمس ٹرولی ڈیجیٹل. اور وہ تمام چیزیں صرف تب پاسبل ہیں جب کمپنیز لائک زونگ دا وے یو آر انویسٹنگ ان پاکستان، جیسے آپ یہ تمام اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے اندر کر رہے ہیں، ڈیجیٹل پروڈکٹس کے اندر کر رہے ہیں. آئی تھنک دیٹ یو ہیو اے huge role to play, and I want to once again thank you for all the services that you're giving to Pakistan. And like I said, Pakistan and China remain time tested friends, and whenever we visit China, it's always like visiting home. The kind of welcome, the kind of relationship that we have, I've been there I think more times in the last year and a half than I've been to any other country. And I think every time there's something new that we learn, and we have a long way to go in terms of developing further developing this digital relationship that we have. Or we have a full concentration on reinvigorating the digital Silk Route all the way from the coast of Karachi and Gwadar across Pakistan to China, and then Central Asia all the way to Azerbaijan and Turkey and beyond. So that's the digital Silk Route that we've re-envisaged, we're working on. We will already operationalize it with China, and we are in the process of operationalizing it with the Central Asian republics now. So یہ تمام چیزیں ہیں جس کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا، زونگ کا، آپ کی ٹیم کا، ہمارے جتنے بھی یہاں پہ پارٹنرز بیٹھے ہوئے ہیں، ریگولیٹری آرگنائزیشنز بیٹھی ہوئی ہیں، ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ آل دا وے فرام ٹاپ آنریبل پرائم منسٹر سے لے کے اس کے بعد ان کو جب بھی چیف آف ڈیفینس فورسز اکمپنی کرتے ہیں، یا ان کی SIFC کی ایپیکس ہوتی ہے، یا ہمارے چیئرمین PTA یہاں پہ موجود ہیں، ED FAB موجود ہیں، بہت لوگ ہیں جو نہیں موجود یہاں پہ، منسٹری موجود ہے، یہ جو منسٹری کے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، دے ورکنگ at least 12 hours a day if not more. On average ہم ہفتے میں 2 سے 3 دن جو ہے رات کے 10 سے 11 بجے یہ سب دفتروں سے جاتے ہیں. So there is no lack of effort from our side so to say, مگر جیسے جیسے ہم اس کو سینرجائز کریں گے، اینڈ آئی تھنک انہی تمام چیزوں کا نتیجہ ہے کہ ریگولیٹری سپورٹ ہے، پالیسی سپورٹ ہے، فائنینشیل سپورٹ ہے، اور وہاں سے جو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. اینڈ دیٹ از when things like these come out, that we are for the first time introducing an AI powered cloud in the country. Tier 3 data center آپ نے کہا not just in اسلام آباد، آپ کراچی اور لاہور میں بھی کر رہے ہیں. تو یہی وہ ترقی ہے، یہی وہ ڈیجیٹل ڈیولپمنٹ ہے جو ہماری کلیکٹیو ایفرٹ سے سامنے آ رہی ہے. اور چاہے وہ ہمارا ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا روڈ میپ ہے، کنیکٹ 2030 کا روڈ میپ ہے، یا ہماری نیشنل AI پالیسی ہے، ان سب کو ہم نے ایگزیکیوٹ ہوتے ہوئے ایکشن میں دیکھنا ہے ود ان دا نیکسٹ 1 year انشاءاللہ. اینڈ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں آج، یہ ہمارا ان کے ساتھ وعدہ ہے اور وزیر اعظم صاحب کی ڈائریکشنز پہ کہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر کے مڈ تک یو ول سی اے سی چینج آف یوزر ایکسپیرئنس when it comes to internet, when it comes to your businesses developing, and when it comes to availability of digital services in the country. With that, I would like to once again thank every one of you.